الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ بہت بڑا مجمع تھا، دعا فرمانی تھی آپ نے، تو آپ نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کیے ہوئے ہے، بول چال نہیں کرتا، یعنی اتنی ہمیں نفرت ہوگی اپنے عزیزوں سے، اللہ معاف کرے۔ ایک دوست کہنے لگے جی میں اپنے گاؤں سے آ گیا ہوں تو میں منجیاں توڑ دی تھی نے۔ میں کہا کیا ہو گیا، چار بھائی کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی گاؤں کو جب وہاں چھوڑا ہے، دفع کر رہے ہیں، تو منجیاں بھی ہم نے ختم کر دی، ہم نہیں گاؤں چاہتے، وہ مر جائیں بے شک، گاؤں والے مر جائیں، کوئی فکر نہیں ہمیں۔ اور بھائی قطع رحمی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے صلہ رحمی کہ اس نے آپ کے گھر بھیجی پلیٹ تو آپ بھیج دیں، نہیں نہیں، صلہ رحمی یہ ہے سل من قطع کا، واعط من حرم کا، واعف عمن ظلم کا، جو توڑتا ہے اسے جوڑو، جو نہیں دیتا اس کو دو، جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دو، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے۔ اچھا میں چھوٹی سی بات پوچھنا چاہوں گا، عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ بتائیں اگر ایک بندہ مدینہ شریف اور مکہ شریف زندگی ساری گزارے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اگر 10 دنوں کے لیے گیا ہے یا مہینے کے لیے کوئی بندہ گیا ہے، کوئی نہ لو جی بڑا خوش نصیب آدمی ہے، ایسے ہے نا۔ ایک بندے نے ساری زندگی مکہ پاک گزاری، فوت ہی مکہ پاک کے اندر ہوا وہ بندہ، کیا ہوا؟ تو مالک بن دینار جب گئے، ہمارے علاقے کے جب لوگ جاتے ہیں یہاں سے نا پاکستان سے مثلا، کہتے ہیں یار لاہور دا منڈا فلاں جگہ ہوٹل دے کام کردا ہے تو کوئی پیسے رکھ لئیے فلاں شامان، حج کر کے ہم کے لے لیں گے بھائی، اپنا بندہ تلاش کرتے ہیں نا مکے میں، مدینے میں، جدہ میں، کہیں کو مل جائے، اللہ کرے سب کو لے چلے اللہ پاک، ہم سارے اکٹھے جائیں انشاءاللہ مدینے، ہم سارے مدینے جائیں انشاءاللہ، اپنے حبیب کے صدقے، اور مسجد خضرا سے گنبد خضرا کا سفر اللہ پاک لکھ دے۔ تو اس نے تلاش کیا تو اس نے اس کو پیسے جمع کرا دیے، میں حج کر کے آؤں گا لیتا جاؤں گا۔ حج کر کے واپس آیا تو دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پیسے مارے گئے، گھر ہی کو نہیں، بندہ ہی کو نہیں، کی کتا جاوے؟ حضرت مالک بن دینار کے پاس گیا، حضور اس طرح ہو گیا کہ میرے پیسے ضائع ہو گئے۔ مالک بن دینار نے فرمایا کیوں فکر کرنا ہے تو؟ عصر کی نماز کے بعد کعبۃ اللہ چلے جائیں، آب زمزم اور حجر اسود کے درمیان جتنی جگہ ہے، مومنوں کی ساری روحیں روزانہ عصر کے بعد یہاں پہ آتی ہیں، ساری مومن روحیں، یہ نہیں کہ آپ کی امی فوت ہو گئی تو ختم ہو گئی، نہیں، اس کی روح مکہ میں ہے، روزانہ بلا ناغہ وہاں آتی ہیں۔ تو جب آواز دے گا تمہیں جواب دیں گے۔ وہاں گیا، عصر کے بعد نماز پڑھی، کہا آؤ بھائی جانا، حاجی صاحب آپ نے تو ساری زندگی مکہ گزاری ہے، وہ میرے پیسے کہاں پہ ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا، واپس چلا گیا۔ اس نے کہا حضور جواب نہیں ملا۔ فرمایا پھر ایک اور کنواں ہے، اس کا نام ہے برہوت، برہوت کنواں۔ جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ فاسق گناہ گار ہیں بڑے، ان کی روحیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ برہوت چلا گیا، وہاں آواز دی، حاجی صاحب میرے پیسے، جواب ملا تیرے پیسے میں نے الماری میں رکھے ہوئے ہیں، چابی فلاں بندے کے پاس ہے، میں تو فوت ہو گیا تھا، تجھے پتہ ہی ہے، سارا دنیا بتایا تمہیں؟ ہاں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو مکہ میں رہتا تھا اور اتنی عبادتیں، ایک سجدہ لکھ سجدے دے برابر، ایک سبحان اللہ لکھ سبحان اللہ دے برابر، ایک قرآن ختم لکھ قرآن دے برابر، تینوں کی ہو گیا ہے؟ اس نے کہا گاؤں میں میری ہمشیرہ تھی، بڑی غریب تھی، بڑی مسکین تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بچے کہتے ہیں ساڈا ماموں بڑا امیر ہے، جدو آئے گا نا سانو امیر کر دے گا، سانو کپڑے پائے گا، میں عید پہنچائے گا، ہمیں فلاں کرے گا، نعمتیں دے گا۔ اور کیا ہوتا جب عید آتی تو میں کبھی کسی جگہ پارک میں جا رہا ہوں، کبھی کسی شہر پہ جا رہا ہوں، وہ بچے بلک بلک کے، میری بہن کپڑے پھٹے ہوئے سی سی کے مر گئی، اور بچے غربت کے مارے مر گئے، بیماری سے مر گئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ پاک نے میری نماز اٹھا کر میرے منہ پہ مار دی، تمہیں حیا نہ آئی؟ تیری ہمشیرہ بلکتے رہی، اس کے بچے بلکتے رہے۔ اور یہ سن لیں اگر آپ کا قریبی رشتہ دار مستحق ہے، اور جگہ نہ دے مال، آپ اللہ قبول ہی نہیں فرماتا اس بندے کا۔ پہلے اپنے رشتہ دار، پہلے خیش پھر درویش، پہلے اپنا رشتہ دار کو ڈھونڈو اس کو۔ تو اس نے کہا یہ وجہ ہوئی۔ تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو کعبۃ اللہ میں بھی نماز پڑھے تو قبول نہیں ہے، اللہ منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو قطع تعلقی نہیں کرنی، وہ نہیں بولتی ہمشیر آپ چلے جائیں، بھائی نہیں بولتا آپ چلے جائیں، آپ جا کے بول ہیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کے گھر عیدی پہنچائیں، اس کو تم نہیں بولتے یہ لے لو، اب وہ آپ کے ذمہ گناہ نہیں رہا۔ ابو ہریرہ پاک نے فرمایا اٹھ جائے جو رشتہ دار سے قطع تعلقی کیا ہوا۔ ایک بندہ پیچھے کھڑا ہوا، اس کی خالہ ناراض تھی، سیدھا خالہ کے گھر گیا، خالہ کو کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ کیوں؟ ابو ہریرہ پاک نے فرمایا ایسے ہوتے ہیں ہادی اور رہبر، یہ نہیں کہا جو کچھ کھا کے آئے تو بس دعا ہوئی ہضم ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کہا جاؤ معافی مانگ کے آؤ۔ تو ان کی خالہ نے کہا ان سے پوچھنا وجہ کیا ہے معافی مانگنے کی۔ تو ابو ہریرہ پاک کے پاس ہے، میں معاف تو مجھے خالہ نے کر دیا، لیکن خالہ نے یہ کہا ہے ان سے پوچھاؤ کیوں معافی کے لیے کہا ہے انہوں نے۔ ابو ہریرہ پاک نے فرمایا اس کو جا کے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس قوم کے اندر ایک بندہ بھی قطع رحمی کرنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ایک بندہ بھی ہو نا، اللہ اس قوم پر رحمت نہیں اتارتا، چاہے وہ دعا کروانے والا ابو ہریرہ کیوں نہ ہو۔ تو
تو ایک بندہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے تو رحمت نہیں اترتی جہاں سارے قاطع رحم ہوں. اور اس کے ساتھ وہ اس کی بھی وہ جو دعا ہے اجتماع کی اس کی بھی ہوا نکل گئی ساتھ ہی. وہ کیسے بھئی قطع رحمی والا ایک بندہ ہوئے تے اتنے رحمت نہیں اتر دی سارے گستاخ کٹھے ہوئے وہاں کیسے رحمت اتر سکتی ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے درود السلام پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کلمہ طیبہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ پیچھے اس کے لگ گئے. تو قطع رحمی سے بچیں، یہ سخت گناہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے. وما علیہ الا البلاغ. الصلاۃ